مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، اور اسی دوران رمضان مبارک میں بہت سارے لوگ ہمیں تلاوت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ مسجد میں جائیں تو آپ تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تاجر داری کو دیکھیں وہ تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جتنے مسلمان ہیں وہ کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن مجید کس طرح کرنا بہتر ہے، افضل ہے؟ یا تو اس کو ترجمہ کیا جائے، تفسیر کی جائے، یا اسی طرح زبانی کلام جس طرح بندہ پڑھتا ہے؟ اور اکثر لوگوں کے منہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے 5 قرآن پاک رمضان میں مکمل کیے، 8 کیے، 10 کیے، تو کیا سمجھتے ہیں کون سا؟ دیکھیں قرآن اکثر اس کے دو پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کو ویسے بھی پڑھنا جو ہے یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقل الف وحرف الف ولام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ بے شک یہ 3 لفظ ہیں، اور جو صرف الف لام ہی پڑھتا ہے اس کے لیے اجر و نیکی اور ثواب ہے۔ بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت تو ویسے بھی آپ جس وقت بھی کریں باعث برکت اور بارکت ثواب ہے، بے شک کیونکہ یہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف انسان کو رہنمائی کرتی ہے اور بلاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور مومنوں کو جو ہے یہ خوشخبری دینے والی یہ کتاب۔ بے شک تو اس کی تلاوت کے حوالے سے دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو 5 دفعہ پڑھ کے 10 دفعہ پڑھیں، بڑی اہم بات۔ تو یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ 5 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، 8 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ، یہ اپنے ثواب کی بات ہے، کیونکہ اس کے ہر لفظ پہ ثواب ہے۔ بے شک لیکن اس کو اگر ترجمے کے ساتھ آپ سمجھ کے پڑھیں، یہ زیادہ ہے۔ سب سے بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم یہ بات انسان کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے لوگوں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے بہتر چیز ہے کہ اس کو سمجھ کے اس کے معانی اور مطالب پر غور کر کے پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت ترجمان جی کو ترجمان القرآن کہتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا كان الرجل منا يتعلم 10 آیات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں سے کوئی شخص قرآن کی 10 آیتیں جب پڑھتا تھا، 10 آیتیں، اس وقت تک وہ آگے نہیں جاتا تھا جب تک اس کے معنی، مطالب، اس کے مطلب، اس کے معنی اور سبب نزول اور یہ ساری چیزیں جب تک نہیں جانتا تھا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تو گویا اس چیز کو، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو اس میں اور زیادہ انسان کے جو ہے نا یہ دماغ، ذہن اور دل کے کھلتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ پاک کا قرآن کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن اما علی قلوب اقفالها، ارے یہ لوگ اس قرآن کے اندر غور اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو سمجھ کے پڑھنا جو ہے نا یہ سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ اور جس پر قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اس وقت پھر کیا کچھ انعامات ہوتی ہیں اس بندے مومن پر، جو جس طرح تراویح میں ختم ہوتا ہے یا عام رات میں لوگ ختم کرتے ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں؟ دیکھیں قرآن پاک جب ختم کرتا ہے انسان، اس کا بھی پیمانہ نہیں ہے اللہ کی رحمت کا کوئی، کہ ہم کسی سے مشابہت دیں کہ اللہ اس پہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا، کوئی یہ وہ کتاب ہے، میں نے بتایا نا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع بالآخرین، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قوموں کو عروج پر لے جاتی ہے، یہ قوموں کو کمال کے اوپر لے جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ ویدع بالآخرین، اور یہ وہی کتاب ہے کہ اس کو ترک کرنے سے، اس کو چھوڑنے سے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے، اس کو پڑھنے کے جو ہے وہ اتنے بڑے درجات ہیں، اتنے بڑے اس کا اجر اور ثواب ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کی، ہر چیز دیکھیں، ہر پتھر، ہم انسان ٹس سے مس نہیں ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، اور ہم انسان کتنے غافل ہیں۔ پتھر جو ہیں بے جان، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ درخت جو ہیں، یہ پرندے چہچہاتے ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے بہت غافل ہے۔ ان الانسان ظلوما جہولا، قرآن کہتا ہے کہ انسان بہت ظالم ہے اور بڑا ہے۔
تو اس لیے جو ہے اس کی برکتیں جو ہیں اس کے بہت بڑی تفاصیل احادیث میں آئی ہوئی ہے. تو اس کا کچھ ایسا پیمانہ جو ہے نا ہے اس میں مقرر ہے، احادیث موجود ہیں کہ اتنا ثواب اتنا اجر. آپ مثال کے طور پر ایک سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں تو آپ کو ایک قرآن ختم کرنے کا اللہ پاک کو اجر عطا کریں گے. یہ تھوڑے اجر کی بات. ایک بندہ مصروف ہے، صبح نہیں پڑھ سکتا، شام کو نہیں پڑھ سکتا، دوپہر کو نہیں پڑھ سکتا، وہ کم از کم صبح 3 دفعہ تو سورۃ اخلاص تو پڑھ سکتا ہے نا، بسم اللہ کا. اخلاص ہی یہ شان ہے تو قرآن کی کیا ہوگی؟ شام کو اگر وہ ہے جو فارغ ہو کے آیا ہے اپنے جاب سے آیا ہے کہیں آیا ہے کرتے 3 دفعہ سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. تو سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے تو اس کو اللہ پاک کے قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اس کی برکات ہے، یہ اس کی فیوز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کا دوسرا اشرا بھی ختم ہونے جو ہے اور اعتکاف کے حوالے سے پھر ارشاد فرمائیں نے کس طرح اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے فضائل کے حوالے سے. اعتکاف جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی رمضان المبارک کے آخری اشرے میں جس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو 20واں روزہ جب دن کو رکھتا ہے تو جس جگہ اس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے مسجد میں جا کر روزہ وہاں پر جائے، وہ ادھر افطار کرے گا. وہ اس کا وہاں پر مرد ہے تو مسجد میں، مرد ہے، عورت تو اپنے گھر میں مخصوص جگہ وہ جگہ. بلکہ ادھر تو پاکستان میں تو جو نظام ہے وہاں پر تو باقاعدہ انتظامات ہوتے ہیں کہ وہ ان کے خواتین کے لیے علیحدہ نظام ہوتا ہے ہر چیز کا، نماز پڑھنے کے علیحدہ مخصوص انتظام ہوتے ہیں مرد کے لیے. تو وہ اس سے شروع کریں. اب اعتکاف کا مطلب اعتکاف جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دینا 10 دن. اے اللہ میں تیری اس اطاعت میں آتا ہوں، اور اس کے دوران جو ہے نا بس اپنے وہ اللہ کو یاد کرے، حمد، ثنا، تکبیرات، تحلیل، قرآن کی تلاوت، دعائیں، استغفار، اذکار جو اللہ کے نبی نے اپنے متعین کیے ہیں، اور ساری وہ کرتا رہے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہ بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کے اندر بھی وہ لیلۃ القدر ہے، وہ بھی جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو لیلۃ القدر کو تو اس نے پانا ہی پانا ہے، کیونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 5 راتیں جو آئیں گی اس میں سے ایک ہوگی نا، وہ اللہ کے گھر میں رہنے پر سانس بھی لے گا تو سانس لے گا. میں تو جب وہاں پہ تھا الحمدللہ، میں تو خانہ کعبہ بیت اللہ حرام میں اعتکاف ہم ہر سال کرتے تھے. اللہ نے شرف دیا ہمیں وہاں پر. تو ہم تو خانہ کعبہ میں بالکل وہاں پر سامنے اوپر ہم بیٹھتے تھے اعتکاف کے. میں اور میرے جو میرے کلاس فیلو تھے وہ انگلینڈ سے امریکہ سے تھے، ویسٹ انڈیز سے تھے، گیانا سے تھے، اور مختلف جو ممالک سے، ساؤتھ افریقہ سے تھے. تو ہم جو ہے وہاں پر ہم خانہ کعبہ میں ہم اعتکاف بیٹھتے تھے، اور کسی سال ہم مسجد نبوی میں ہم جو ہے نا وہ ہم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. اس کا بہت بڑا جو ہے بہت ثواب ہے. اب وقت کی کمی قلت کے باعث وہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اب اس کو تفصیل میں جاؤں. تو اس کا بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑے اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک کے اندر جس طرح بندوزی کی جاتی ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اکثر تاجروں کو دیکھا جاتا ہے وہ تو چیز مہنگی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی آپ چیز لے لیں، ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے. اور اسی طرح کے ایک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ کوئی غیر مسلم تھا، سکھ تھا، تو وہ مسلمانوں کو ڈسکاؤنٹ پر چیزیں دے رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان مبارک؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے بھی ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور نبی کریم سے کوئی اس تعلق بھی نہیں ہے. اب ہم شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ملاوٹ کا یہ مطلب ہے کہ آٹے کے اندر چوکھر ملا دینا یہ ملاوٹ ہے. صرف یہ بھی ملاوٹ ہے. دودھ کے اندر کوئی چیز وہ کیمیکل ڈال دینا یہ بھی ملاوٹ ہے. لیکن اس کے بڑا وسیع مفہوم ہے ملاوٹ کا. آپ کی نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی فتنہ ہے، آپ کسی کے خلاف کوئی برائی سوچ رہے ہیں، وہ بھی من غشنا فلیس منا میں آتی ہے. یہ جائے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اسعار کو، قیمتوں کو بولتے ہیں، وہ انسان ان کو بڑھائے اور ذخیرہ اندوزی کرے، یہ تو قطعاً کسی صورت میں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. میں تو جس بار ممالک میں ہم گئے ہیں، ہم تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا وہ غیر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مہینے کو مقدس، قرآن اس کو رمضان المبارک کے مقدس مہینوں کو جان کر وہ اس کے اوپر لکھ دیتے تھے کہ یہ جسٹ فار دا مسلمز،
होली मंथ ऑफ रमजान, वो डिस्काउंट लिखते थे 15 जो यूके पाउंड की या $15 की जो चीज होती थी वो ऊपर लिखते थे होली मंथ ऑफ रमजान फॉर मुस्लिम, वो कहते थे कि ये 15 की जो है ना ये $8 की। ये सिर्फ मुसलमानों में मसला पाया जाता है। ये मैं कहता हूँ कि ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो गुनाह मौजूद हैं मिलावट के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम साबिक़ा कौमों को तबाह किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम तबाह हुई किस वजह से हुई? मिलावट करते थे। लूत की कौम क्यों तबाह हुई? इसलिए कि वो गैर फितरी काम करते थे। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस लिए तबाह हुई? इसलिए मैं ये उम्मत मुस्लिमा को मुतनब्बे करता हूँ कि इन चीज़ों को तर्क कर दो, छोड़ दो, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़, और ये चीज़ें जो हैं आपको तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगी। उस दिन क्या करोगे? वो ताजर जो है, एक सच्चा ताजर जो है ना, सच्चा ताजर जो है वो क़यामत के दिन अंबिया के साथ होगा। ज़ख़ीरा दोज़ी जो नहीं करता होगा, कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाता होगा कि भाई मैं इसमें मुनाफा कमाऊँ और रमज़ान आया तो मैं कीमतें बढ़ा दूँ। वो ताजर जो होगा, वो ताजर जो है क़यामत वाले दिन सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन इनके साथ होगा। वो हसना उलाइका रफ़ीका, और कुरान कहता है कि कितना बड़ा साथी है ये तुम्हारे, ये अंबिया, ये शुहदा और ये कितने बड़े तुम्हारे अच्छे अजीम साथी होंगे। तो ये चीज़ उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है तबाही और बर्बादी है। तबाही और बर्बादी उम्मत मुस्लिम को तबाह बर्बाद करके रख देगी। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिलावट करना, ये चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देना, ये जब रमज़ान है तो 100 रुपये की चीज़ को 500 की बेचना, ये हराम है इस्लाम के अंदर, और इस्लाम ने और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त कभी नहीं दी। और दूसरी बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि हम अक्सर मैंने ये देखा है कि हमारे नौजवान जो हैं जब रमज़ान आता है तो बड़े एहतमाम करते हैं नमाज का, फिर तरावी के लिए बड़े वो क़यामुल लैल करते हैं, मसाजिद में जाते हैं, और जो ही रमज़ान ख़त्म होता है वो नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ने का हुक्म तो नहीं है, कायम करने का। नमाज के बारे में देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह क़द फ़रदा अलैकुम ख़म्स सलावातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर रात और दिन में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अब एक बंदा 3 नमाजें पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ता, क्या फ़ायदा उसका? 4 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नहीं पढ़ता, क्या फ़ायदा उसका? अल्लाह ने तो 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, 5 की 5 पढ़नी है आपने, हर सूरत में पढ़नी है। आप बीमार हैं तो फिर भी पढ़नी है, सफर में हैं तो फिर भी पढ़नी है, अगर आप जंग की हालत में हैं तो फिर भी पढ़नी है, बेशक उसका तरीका बदल गया। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन व रुकबाना, अगर तुम्हारे दौरान डर है, खौफ है, जंग हो रही है, ठीक है, तो फिर तुम इस तरीके से नमाज पढ़ोगे दुश्मन को महसूस ना हो, चलते फिरते दुश्मन को महसूस ना हो कि तुम नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन नमाज जंग में भी माफ़ी उसकी देगी। तो मैं अपने नौजवानों को मुतनब्बे करता हूँ, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-अहद अल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात मन तरका फ़क़द कफ़रा, हमारे दरमियान और काफिरों के दरमियान जो फ़र्क नमाज का है, जिसने नमाज को छोड़ दिया वो कुफ्र के अंदर चला गया। ये एक हदीस है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि बैनल हद फ़शिर्क अस्सलात, इन मुसलमान के दरमियान और शिर्क के दरमियान जो फ़र्क जो है नमाज के, और शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ शरीक करना शिर्क क्या है? जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहते हैं कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने रब के साथ शिर्क किया तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने उसको ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, व मअवाहु अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अय्युहा शबाब अलैकुमुस्सलात ला तत्रुकुस्सलात अबदन फ़ी अय्यि ज़मान वल मकान व हैथुमा कुंतुम अलैकुम अन तुसल्लू खम्स मर्रात फ़ी यौमिन व लैला। यह तो फर्ज है मुसलमानों पर नमाज का कायम करना, नमाज को पढ़ना जो है ये जरूरी है। और फिर मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नत वाले जन्मियों से ये पूछेंगे, सवाल करेंगे। जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, तो जन्नत वाले पूछेंगे उनसे, जन्नत वालों से पूछेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें किस चीज ने इस दोज़ख की आग में डाला, किस चीज ने तबाह किया, बर्बाद किया, क्या तुम इस आग के अंदर जल रहे हो, वजह क्या है?
تو آگے سے جہنم والے ان کو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، آئے ہم نے تو دنیا میں نماز نہیں پڑھی، ہمارا یہ قصور تھا. باقی سارے نیکی کے کام کیے ہوں گے لیکن ہم نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کی آگ میں ڈر رہے ہیں. تو یہ شباب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو، خواہ وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. نماز رمضان کے اندر بھی فرض ہے اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی فرق ہے، جس طرح میں نے آپ کو حدیث بتائی. اور پھر اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ فاذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جب قیامت کی ہولناکی آئے گی تو قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، بولے گا میں نہیں جانتا تم. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ امی ہی وابی، اپنی ماں کو بولے گا میں نہیں جانتا، اپنے باپ کو بولے گا میں نہیں جانتا. نفسی نفسی. وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی کو بولے گا کہ میں نہیں جانتا. نفسی نفسی. وہ بنی، اپنی اولاد کو بولے گا میں نہیں جانتا، مجھے اپنی فکر ہے. انبیاء کہیں گے نفسی نفسی تو باقی انسانوں کو کیا ہوگا؟ انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی. مجھ سے یہ خطا میں نے دنیا میں کی تھی، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میرا آج کوئی نہیں ہے. نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک انسان اپنی اس پریشانی اور کیفیت میں مبتلا ہوگا. اس کو نہ ماں کا پتہ ہوگا، نہ باپ کا پتہ ہوگا، نہ بھائی کا پتہ ہوگا، نہ بیٹی کا پتہ ہوگا، نہ اولاد کا پتہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنی اس کو فکر پوری ہوگی. تو میرے دوستو، میرے جو سننے والے ہو سامعین، میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ نماز کا اہتمام کریں. نماز کے بغیر انسان کا تصور ہی نہیں کوئی اسلام کے ساتھ الگ. تو اس لیے میں یہ آخری اشرے کا میں آپ کو میرا پیغام ہے کہ اس کی برکات کو سمیٹ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رمضان میں نصیب ہو یا نہ ہو. اور پھر خاص طور پر میرا پیغام جو لوگ عمرے ادا کرنے کے لیے رمضان میں گئے ہوئے ہیں ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 5 نمازیں حرمین کے اندر ادا کریں. اگر آپ حرم مکی میں اگر آپ نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,000 کا ثواب ملے گا، 1,000 نماز کا ثواب ملے گا. نبی پاک نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوى الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے اندر جو ہے ایک نماز جو ہے وہ 1,000 نماز سے افضل ہے، بہتر، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اور اس طرح مکہ والی جو حرم ہے وہاں پر 1,00,000 نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان المبارک کی ہمیں جو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمیں اپنے سیدھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جو کسی تنگدستی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی تنگدستیوں کو دور کرے. اور میری یہی ہے گزارش کہ اس مہینے کی فیوز اور برکات کو سمیٹ لیں تاکہ اللہ کا اس جہان میں بھی اللہ کامیاب کرے اور آخری جہان جو ہے نا اللہ وہاں پہ بھی کامیاب کرے. آمین. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذوالفقار احمد مدنی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ.